अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। 2013 में बिहार के पर्यटन विभाग और दैनिक जागरण की तरफ से अंग्रेजी में एक कॉफ़ी टेबल बुक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था सूफियाए बिहार। सूफियाए बिहार की स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, जिसके लिए मैंने बिहार के कई ज़िलों का दौरा किया था। इस कॉफ़ी टेबल बुक में 50 से ज़्यादा खानकाहों, दरगाहों, मज़ारों और ऐतिहासिक स्थलों का जिक्र है। इनमें सदियों पुरानी खानकाह हज़रत शाह कमालुद्दीन अहमद यहया मनेरी से लेकर शेर शाह सूरी का मकबरा शामिल है। 11 अगस्त 2013 को पटना के एक बड़े होटल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूफियाए बिहार का लोकार्पण किया था। इसमें प्रकाशित अपने संदेश में नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरा विश्वास है कि ये कॉफ़ी टेबल बुक ऐतिहासिक दरगाहों और मज़ार शरीफों के दस्तावेजीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन ये विडंबना ही है कि उन्हीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल 2024 का लोकसभा में समर्थन करके तमाम खानकाहों, दरगाहों और उससे जुड़ी संपत्तियों के वजूद को खतरे में डाल दिया। इस खतरे को भांपकर बज़्म खानकाह व दरगाह रियासत बिहार की तरफ से पटना की खानकाह मुनम्मिया मितन घाट में एक बैठक का आयोजन किया गया। 10 सितंबर को हुई इस बैठक में वक्फ संशोधन बिल का जायजा लिया गया। बैठक के सिलसिले में खानकाह मुनम्मिया के सज्जादा नशीं प्रोफेसर सैयद शाह शमीमुद्दीन अहमद मुनम्मी ने बिहार लोक संवाद से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि खानकाहें और दरगाहें इस वक्फ संशोधन बिल से किस तरह जुड़ी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि औकाफ की तारीख़ इस हिंदुस्तान में खानकाहों की तारीख़ से वाबस्ता है। खानकाहें, सूफियों की खानकाहें इस हिंदुस्तान में मुसलमानों का सबसे कदीम इदारा है। ऐसा इदारा जिसमें 700-800 साल तक के औकाफ मौजूद हैं। ऐसे औकाफ जो बादशाहों, अमीरों, रईसों, वज़ीरों, राजाओं के अलावा अवाम के ज़रिए वक़्फ़ किए गए, ये खानकाहों के पास हैं। इसलिए वक्फ से मुताल्लिक़ अगर कोई बात होती है, कोई कानून बनता है या कानून में कोई तब्दीली होती है, तो यकीनी तौर पर उसके असरात खानकाहों पर, खानकाहों से जुड़ी हुई औकाफ की जायदाद पर, खानकाहों के रसूम, रिवाज, क़ुयूद और वो कस्टम्स, वो रिवायात, वो प्रैक्टिस जो खानकाहों में की जाती है, ज़ाहिर है उसका औकाफ से रिश्ता है। इसलिए ये बात बिल्कुल साफ़ है कि वक्फ कानून से सीधा रिश्ता खानकाहों का है, दरगाहों का है, सूफ़ी मराकिज़ का है, मसाजिद का है, मदारिस का है, करबला का है, इमाम बाड़े का है, फ़कीराना का है, तकिया का है, और ये सारी चीज़ें सूफियों से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में दरगाह अजमेर शरीफ अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती का एक बयान सामने आया है। उर्दू दैनिक इनकलाब के मुताबिक सरवर चिश्ती ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सूफिया की तालीमात और हमारी रवायात के बरअक्स दरगाहों, खानकाहों, सूफी सज्जादगान और मशाइख के नाम से जितनी भी तंजीमें बनी हैं वो हुकूमत की चापलूसी में मसरूफ हैं या खामोश हैं। शमी मुनम्मी कहते हैं कि सरवर चिश्ती को शायद बिहार में जारी सरगर्मियों का इल्म नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में किसी रियासत में भी रियासतगीर सतह पर खानकाहों का, दरगाहों का और सूफ़ी मराकिज़ का कोई बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ, लेकिन बिहार में बिहार की खानकाहें मिलकर बैठी और इस मसले पर गौर व खौज़ किया। तकरीबन तमाम खानकाहें इसमें शरीक हुई। एक दो जो नहीं शरीक हो सकी उसमें या तो कम्युनिकेशन गैप था या फिर उनकी ज़ाती कुछ मशगूलियत थी जिसकी बिना पर वो शरीक ना हो सकी, लेकिन उसूली तौर पर और वक्फ से मुताल्लिक़ इशू पर सब एक साथ हैं, सबकी एक ज़बान है, कोई फ़र्क नहीं है। मसलन खानकाह मुअज़्ज़म बिहार शरीफ, खानकाह मादिया मंगल तालाब, खानकाह अमझर शरीफ, खानकाह शहबाजिया भागलपुर, खानकाह पीरदमड़िया भागलपुर, खानकाह कबीरिया सहसराम, खानकाह रियाजिया अफजलिया नवादा, खानकाह चिश्तिया छोटा नवादा, फिर पटने की खानकाहें
تو اس طرح سے تقریباً بہار کی تمام خانقاہیں ساتھ آئیں۔ شمیم منامی نے کہا کہ بیٹھک میں وقف سنشودھن بل کے جائزے کے دوران یہ بات محسوس کی گئی کہ مودی سرکار کو عدالت اور انصاف سے الرجی ہے، اسی لیے وہ سارا پاور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو دے کر وقف ٹریبونل کے رول کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ وقف بورڈ کی بات تو آزادی کے بعد ہے۔ شروع میں مجلس اوقاف تھی، پھر وقف بورڈ بنا، اور وقف بورڈ میں کچھ خانقاہیں رجسٹرڈ ہوئیں اور کچھ ابھی بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے آج کی تاریخ میں بہار میں تقریباً 3000 اوقاف رجسٹرڈ ہے، اور ایک موٹے اندازے کے طور پر اس سے 2 گنا جائیداد ایسی ہے جو آج بھی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ جو جائیداد رجسٹرڈ نہیں ہے اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو پرائیویٹ وقف ہے، یعنی کسی نہ کسی ایک متولی کے تحت ہے۔ دوسری وہ ہیں جو سرکاری پراپرٹی کی حیثیت سے ٹریٹ ہوتی ہیں، لیکن ان کا نیچر قبرستان ہے، درگاہ ہے، تکیہ ہے، فقیرانہ ہے، معافی ہے۔ یہ وہ جائیدادیں ہیں جو غیر مزروعہ عام یا بہار سرکار کے نام پر چڑھی ہوئی ہیں، لیکن وہ وقف بائی یوزر ہیں، اپنے یوز کے اعتبار سے، اپنے استعمال کے اعتبار سے، اپنے ظاہری استعمال کے مزاج کے اعتبار سے وہ وقف ہیں۔ تو یہ دونوں جائیدادیں اگر ملا لی جائیں تو ابھی جو جائیداد رجسٹرڈ ہے اس سے کم 2 گنا نہیں بلکہ 3 گنا جائیداد سے بھی زیادہ ابھی ان رجسٹرڈ ہے۔ جب بھی کوئی وقف ایکٹ آئے گا تو وہ اوقاف کی ساری جائیداد کو متاثر کرے گا۔ خانقاہوں کی جائیداد بھی اس میں ہوگی، لیکن جو غیر خانقاہ ہے، مساجد ہے، مدارس ہیں، قبرستان ہیں، یتیم خانے ہیں، مدارس ہیں، وہ بھی متاثر ہوں گی۔ ظاہر ہے اس ایکٹ کو دیکھنے کے بعد ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جلد بازی میں بنایا گیا ہے، اور اس میں سنشودھن کے لیے جو چیزیں پیش کی گئی ہیں وہ گہن ادھین کے بجائے سطحی اور چھچلی تحقیق کے نتیجے میں سامنے لائی گئی۔ موجودہ سنشودھن یہ چاہتا ہے کہ سرکار کے دوارا بنایا گیا وقف ٹریبونل اس کے پاور کو کم کر دیا جائے، اس کے پر قطر دیے جائیں، اس کے ڈیسیزنز کو پربھاوی ہونے سے روک دیا جائے، اپربھاوی کر دیا جائے، اس کے ڈیسیزن کو فائنل اور ایفیکٹو ہونے سے کہیں نہ کہیں روک دینا اس سنشودھن کا سب سے بنیادی مدعا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ سرکار نے جس ٹریبونل کو بنایا اس سے سرکار کو کیا پریشانی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جو ٹریبونل جس میں ایک جوڈیشل افسر ڈسٹرکٹ جج لیول کا سرکار کے دوارا ٹریبونل میں بیٹھایا جاتا ہے، اور وہ ٹریبونل میں آنے والے لیٹیگیشنز اختلاف کا فیصلہ کرتا ہے، اس سے سرکار کو الرجی ہے۔ تو ٹریبونل سے پریشانی اسی کو ہوگی جو نیایالے سے گھبراتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ سامنے آئی کہ کیا سرکار اب نیایالے سے گھبرانے لگی ہے؟ اس ایکٹ میں آپ دیکھیں گے کہ رجسٹریشن کا مسئلہ ہو، سروے کا مسئلہ ہو، ڈسپیوٹ کا مسئلہ ہو، یہ ایکٹ چاہتا ہے، جو سنشودھن کے پروسیس میں ہے، یہ چاہتا ہے کہ سب میں فائنل ڈیسیزن ضلع کلکٹر کا ہو۔ ہمارا جو سب سے بڑا وواد ہے کہ ہم ضلع کلکٹر کے بجائے نیائک پدادھیکاری کو ان سارے معاملوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ شمیم منامی نے بتایا کہ بیٹھک میں کئی پرستاؤ پارت کیے گئے جن میں صوفی بورڈ کا گٹھن کرنے کی مانگ بھی شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پرستاؤ کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے کچھ اس میں قرارداد پاس کی، سب لوگوں نے مل کر، اور وہ قرارداد ہم لوگوں نے ہندی بھاشا میں وہ قرارداد پاس کی گئی، اور وہ قرارداد سب کے دستخط کے ساتھ جے پی سی کو بھیجی گئی ہے۔ جے پی سی کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہم اس سنشودھن بل کا گہن ادھین کرنے کے بعد اس کے ان پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہیں، ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے،
پھر ایک بار آپ کو دھیان دینا چاہیے، وچار کرنا چاہیے اور اس کو ہٹانا چاہیے۔ دوسرے وہ پوائنٹس بتائے ہیں جو صحیح ہیں، ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہم نے کیا۔ اور تیسرے وہ پوائنٹس ہم لوگوں نے قرارداد میں جے پی سی کے سامنے رکھے ہیں کہ جو چیزیں اس وقف ایکٹ میں ترمیم کے لیے نہیں لائی جا سکی، جن کو لانا چاہیے تھا، جن کے لانے سے فائدہ ہوگا، مثلا ایک دو مثال بھی دے دیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم لوگ آغا خانی اور بوہرا عقیدے کے لوگوں کے لیے الگ وقف بورڈ بنائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار چھوٹے سیکشن کو بھی اہمیت دے رہی ہے۔ شیعہ وقف بورڈ کے یہ دونوں پارٹ اینڈ پارسل ہیں۔ اب سرکار ایسا سوچتی ہے کہ چونکہ آغا خانی اور بوہرا عقیدے کے لوگ اپنی پریکٹس کے اعتبار سے اور اپنے اسکول آف تھاؤٹ کے اعتبار سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اگر ان کے لیے الگ بورڈ بنایا جائے تو ان کے ایگزسٹنس کو اسٹرینتھ ملے گا اور ان کا وجود محفوظ رہے گا۔ ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ ایسا کر رہے ہیں تو صوفی فکر کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے کہ صوفی فکر بھی ایک بہت بڑی فکر ہے، اس کا دائرہ بہت براڈ ہے، اور آئے دن یہ اختلاف پیدا ہوتا رہتا ہے کہ صوفی افکار و خیالات سے لوگ بعض دفعہ اپنے سو کالڈ تفقع اور سو کالڈ سمجھداری کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں۔ صوفی پرمپرا، صوفی پریکٹس سے اختلاف کی بنیاد پر بعض اوقاف اپنا نیچر ختم کر دیتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر کسی وقف اسٹیٹ کو بنانے والے نے یہ لکھا تھا کہ اس وقف اسٹیٹ میں ہر سال میلاد کی مجالس ہوں گی۔ ایک ایسا آدمی اس کا متولی بن جاتا ہے، کیئر ٹیکر بن جاتا ہے، جو میلاد کا قائل نہیں ہے، جو سمجھتا ہے کہ میلاد جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایسا آدمی متولی بننا ہی نہیں چاہیے جو کسی وقف اسٹیٹ کی پریکٹس سے متفق نہ ہو۔ ایک جگہ وقف اسٹیٹ بنا کہ محرم ہوگا، ایک آدمی متولی بن گیا جو محرم کا قائل نہیں ہے، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ اس وقف اسٹیٹ کا متولی بنے۔ ایک وقف اسٹیٹ میں صوفی روایات کے مطابق عرس ہوگا، چادر چڑھتی ہے، قوالی ہوگی، مجلس سماع ہوگی، ایک آدمی اس کا قائل نہیں ہے، وہ بھلا اس وقف اسٹیٹ کو کیسے چلا سکتا ہے؟ اس لیے ہم لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آغا خانی اور بوہرا وقف اسٹیٹ کو اگر آپ بنانے جا رہے ہیں تو صوفی وقف بورڈ بھی اگر آپ بنائیے تو اس سے صوفی پرمپراؤں کو طاقت ملے گی، قوت ملے گی، اسٹرینتھن پیدا ہوگا، اور صوفی وچاردھارا چونکہ اس دیش کو جوڑنے والی ہے، اور اگر یہ صحیح طور پر کام کرے گی تو دیش کو جوڑنے میں بھی اس سے مدد ملے گی۔ صوفیوں، خانقاہوں اور مزاروں کے پرتی نتیش کمار کی شردھا کسی سے چھپی نہیں ہے۔ وہ عرس کے موقع پر چادر پوشی کرتے ہیں اور آیوجت کارجکرموں میں حصہ لیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کے آدیش پر بہار کی کئی خانقاہوں اور درگاہوں میں کروڑوں روپے کی لاگت سے نرمان کارج بھی ہوا ہے۔ لیکن وقف سنشودھن بل اگر قانون بن گیا تو نتیش کی شردھا اور چادر پوشی کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے شمی مونامی کہتے ہیں کہ نتیش کو چاہیے کہ وہ اس بل کے سلسلے میں جلد سے جلد اپنی پارٹی کا اسٹینڈ کلیئر کریں۔ جو پارٹیاں الائنس میں ہونے کی بنا پر اس وقف سنشودھن بل کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کو اپنے فیصلے پر وچار کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور ان کو گہن ادھین بھی کرنا چاہیے دو باتوں کا۔ پہلی بات تو یہ کہ سمبندھت پکش اس سمبندھ میں کیا کہہ رہا ہے، اور کیا اس کا کہنا پورے طور پر نرادھار ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وقف ایکٹ پاس ہونے جا رہا ہے جس میں یہ ورودھابھاس ہے کہ ایک طرف وہ 9000 قبرستان کی گھیرا بندی کرا رہے ہیں، دوسری طرف اس سنشودھن میں وقف کی پراپرٹی پر پرشن چہن بھی لگا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے بھارتیہ جنتا پارٹی یا سرکار کو دیے جانے والے سہیوگ اور خود اپنے دوارا کیے گئے کام کے بیچ جو ورودھابھاس ہے اس پر بھی دھیان دینا چاہیے۔
इस बीच खबर है कि मुसलमानों के कई धार्मिक और सामाजिक संगठन जेडीयू का स्टैंड क्लियर करने के लिए नीतीश पर दबाव डालने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। खासकर वो लोग जो लगभग एक माह कबल नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया गया है। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान से खफा हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि नवंबर में होने वाले संसद सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पास करा लिया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। शमीम मोनेमी कहते हैं कि अमित शाह का यह बयान मुनासिब नहीं। इससे पता चलता है कि उनकी नज़र में जेपीसी की कोई अहमियत नहीं है। मुल्क का गृह मंत्री कुछ भी कह सकता, उसके पास पावर है, वो होम मिनिस्टर है, जो चाहे कहे। लेकिन कायदे के एतबार से जब पार्लियामेंट ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी तो बगैर उसका निर्णय आए हुए ये कहना कि हम लोग पार्लियामेंट में उसको पास करा लेंगे, ये शायद दुरुस्त नहीं है। उनको ये कहना चाहिए था कि हम लोग जेपीसी की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम लोग आगे का कदम तय करेंगे, तो शायद ये बात कानूनन दुरुस्त होती। उनका जेपीसी को बाईपास करके ये कह देना कि हम लोग उसको पार्लियामेंट से पास करा लेंगे, ये कहीं पर ओवर कॉन्फिडेंस भी है और जेपीसी के गरिमा के विरुद्ध है। उनको जेपीसी का ध्यान रखना चाहिए। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।